السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلا یتدبرون القرآن، آج ہمارا جز 5 رہے گا، سورہ نساء، آیت نمبر 64 تا 70۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء، آیت نمبر 64 تا 70۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ اور پھر ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، یعنی رسول کے پاس، اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ ہم
الحمدللہ آج ہم جز 5 پر ہیں اور آج کی ہماری جو آیات ہیں سورہ نساء کی آیت ہیں. حالانکہ سورہ نساء میں سے آیات چننا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ سورہ نساء کی ہر آیت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسی حکمت کی باتیں ہمارے لیے چھپا رکھی ہیں جسے ہم جتنا پڑھیں کم ہے. سورہ نساء کی کچھ آیتیں بہت ہی اسپیشل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نے مانا تو الحمدللہ ہم ایمان والے بنے. یعنی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ہے. نبوت آپ کو نبی مانیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے کیونکہ اللہ کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا, وحی کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سبحان اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ٹاپک ہے اور یہ آیات ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن میں کیوں اتنا اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی زندگی, اسپیشلی مسلمانوں کی زندگی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں عمل کر کے نہ دکھاتے تو آج ہم کس طرح سے بھٹک رہے ہوتے اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہوتا, جیسے کہ آج عیسائی یا نصارہ بھٹک رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں, لیکن رسول اللہ کو رسول وہ صرف رسول کی حد تک مانتے ہیں کہ وہ ان کے وقت میں قابل عمل تھے, اور آج ہم رسول تو مانیں گے ان کو لیکن وہ مثال دیتے ہیں, یعنی ایک طرح سے یعنی ان کی بدبختی کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن حدیث کو نہیں مانیں گے. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کی اطاعت کو وہ فرض نہیں جانتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال وہ دیتے ہیں اور وہ مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے ایک پوسٹ مین آتا ہے تو نعوذ باللہ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین کی طرح تھے, ایک ڈاکیا, کہ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خط دیتا ہے اور چلا جاتا ہے نا. خط میں کیا مضمون لکھا ہے نہ وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہے نہ اس پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے. تو نعوذ باللہ وہ لوگ جو رسول اکرم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن آپ کی اطاعت کو فرض نہیں سمجھتے آج بھی, اور آپ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہم کو قرآن دیا اور چلے گئے, اب بس یہ قرآن سے ہم جیسے ہمارے حساب سے فائدہ اٹھانا چاہیں یا ہم اس کو جیسا اپنے حساب سے چینج کرنا چاہیں, اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے یا اس کے معنی کو جاننے کے لیے ہم جیسے ہماری مرضی اس حساب سے ہم اس کو سمجھیں گے. سوچیں کتنی بڑی جسارت ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا جن پر قرآن نازل کیا گیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی نمونہ ہو سکتے ہیں, اسوہ حسنہ کسی کا ہو سکتا ہے فالو کرنے کے لیے, تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب اسوہ بنایا گیا تو اس اسوے کو فالو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں, حالات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں, جو آپ کی ڈیلنگ ہے, جو روزمرہ خانگی زندگی میں یعنی آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ معاشرے میں کس طرح سے تھی, کیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حدیث کو, آپ کے معاملات کو, آپ کی تمام چیزوں کو محفوظ نہ فرماتا. اور یہ صحابہ کرام نے اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ آپ کو چلتے پھرتے عمل کرتے دیکھا اور اس کو صحابہ نے محفوظ کر لیا. آج مجھے بتائیے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ٹھہریں, تو ہمیں کون بتائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ کس نے عمل کر کے دکھایا سب سے پہلے؟ قرآن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اکرم کو اپنی آنکھوں سے زندہ چلتے پھرتے عمل کرتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. اور پھر صحابہ کرام نے ان باتوں کو محفوظ کیا اور ہم تک یہ بات پہنچا دی, الحمدللہ. تو سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے اور ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار 40 دفعہ سے زیادہ کیوں یہ بات فرمائی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. خیر اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے. اور الا لیطاع باذن اللہ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اجازت دی ہے,
ہم نے یہ آرڈر دیا ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے حکم سے، ہماری اجازت سے تم اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر اہل کتاب کی بات کی گئی ہے کہ اہل کتاب چونکہ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ اور یہاں پر دونوں طرح سے بات آتی ہے کہ چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے مومنین ہو، اگر ان سے وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنی اجازت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے معافی کی درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے معافی کی درخواست کر سکتے ہیں اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اور یہ ہر دور کے لیے، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں حوض کوثر پر تمام لوگ یعنی فرشتے کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ بھی وہاں پر ہوں گے، اور آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ کس وجہ سے پہچانیں گے؟ ان کے چہروں کی روشنی کی وجہ سے۔ اور کس وجہ سے ان کے وہ چہرے یا ان کے جسم کے اعضاء کے وہ حصے چمک رہے ہوں گے؟ کیا بتایا گیا حدیث میں؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ جی، وضو کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تو وضو کی وجہ سے ان کے چہرے کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو رسول اللہ پہچان لیں گے اور کہیں کہ آنے تو ان کو یہ میرے امتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا راستہ فرشتے روک دیں گے بیچ میں، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ نہیں آ سکتے آپ کے پاس۔ رسول اللہ فرمائیں کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چینجز کر دیے، یعنی آپ کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنی مرضی کی پابندی کی اور بدعات کو ایجاد کر دیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ دوری ہو ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو آپ خود سوچئے کہ میں اور آپ، یعنی پوری آیت میں آیت نمبر 70 تک اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یعنی اگر تم رسول سے درخواست کرتے تو رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے اور تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو تم بہت رحیم پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کس طرح سے رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر جاگ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ اہل ایمان پر آپ کی رحمت کیسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت عبادت کرتے تھے لیکن اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، کہا کہ تم اتنی عبادت نہ کرو، تم تھک جاؤ گے۔ آپ نے عشاء کی نماز امت کے لیے اول وقت میں ادا کرنے کی اجازت دے دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ رات میں نیند سے اٹھنے کے بعد یا لیٹ ہونے کے بعد امت ایسا نہ ہو کہ کہیں پڑھ ہی نہ پائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے، تو کہا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ اس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا اور روزے سے رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور سائے میں بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھ جائے، البتہ روزہ پورا کرے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ امت پر سے مشکل ہٹانا چاہتے تھے، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف میں اور مشقت میں نہیں ڈالا۔ آپ نے دیکھا امت کی آسانی کے لیے تراویح پورے رمضان میں صرف 3 راتوں کو تراویح پڑھے با جماعت، کیونکہ صحابہ انتظار کر رہے تھے بعد میں اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں حجرے کے اندر اس بات کو جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں روز تراویح اس طرح سے پڑھاتا رہوں تو کہیں تم اس کو فرض نہ سمجھ لو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں امت کی آسانی کے لیے آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر تھی۔ سوچیں کیسے آپ رحمت للعالمین تھے، کیسے آپ امت کے لیے مشفق والد کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تھے، کیسے آپ کو اپنی امت پر ایک طرح سے آپ کو محبت تھی اپنی امت سے کہ آپ ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت مشقت میں پڑے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی۔ امت کی سہولت کے لیے دوران سفر رسول اکرم نے قصر نماز ادا کرنے اور 2 نمازیں جمع کرنے کی بھی رخصت دی۔ رسول اکرم نے خود یہ کر کے دکھایا اور آج ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پوری نماز پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایک نہیں، امت کی سہولت کے لیے آپ نے سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت عطا فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سفر میں کچھ لوگ روزے سے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ یعنی جب روزہ چھوڑنے کی سہولت دی گئی ہے سفر میں تو چھوڑ دو روزہ،
بعد میں قضا روزہ اس کا پورا کر لینا. پھر آپ دیکھیں امت کی سہولت کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا اور قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت کچھ دیہات کے لوگ ایسے تھے، کچھ لوگوں کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ ہر لفظ یعنی جو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے، شین نہیں کہہ سکتے تھے، کچھ لوگ سا نہیں کہہ سکتے تھے، کچھ لوگ تا نہیں کہتے تھے. تو آپ نے جبریل امین سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ یہ قرآن 7 لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دیجیے، 7 قراتوں یا 7 لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے درخواست کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی یعنی ایک ہی لہجے پر پڑھنے کی. پھر جبریل امین دوسری مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن 2 حرفوں پر پڑھائیں. آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں. آپ کہتے رہے بخشش طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ جبریل امین جب چوتھی مرتبہ آئے تو اس وقت پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جس حرف یا لہجے میں لوگ قرآن پڑھیں گے وہ درست ہوگا. یعنی اگر ان کی زبان کسی وجہ سے الٹ نہیں پا رہی ہے اور وہ شین کو سین پڑھ لیتے ہیں اور سین کو شین پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اجازت ہے. جن کی زبان الٹتی نہیں ہے ان کے لیے ہے یہ. پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ نے مٹی سے غسل کرنے کی اور ایون تیمم کرنے کی اجازت دی. یعنی سبحان اللہ تیمم تو تھا ہی تھا، غسل کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر حالت جنابت میں ایسا سفر میں راستے میں کچھ ایسی حالت پیش آ جائے آپ تیمم کر لیں، وہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا. امت کی سہولت کے لیے آپ نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا، حالانکہ آپ ہر نماز کے وقت مسواک کرتے تھے. اور آپ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہم پر احسان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی، کہ یہ ہمارے نبی کیسے ہمارے لیے رحیم تھے، شفیق تھے، کیسے ان کو اپنی امت کا احساس تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی نہیں تھے، حالانکہ ہم کو تو ان سب پر ایمان لانا ہے، تمام انبیاء پر، لیکن ان کی امت تو کوئی اور تھی، بنی اسرائیل تھے. لیکن کیسے ان کو امت محمدیہ کی خیر خواہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ معراج کے موقع پر 50 نمازوں کو کم کروایا، 45 نمازیں کم کرائیں اور 5 پر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. سبحان اللہ. کیسے آپ سوچیں، کبھی امیجن کریے جو رسول اکرم سے محبت کے ذرائع ہیں ہمارے دل میں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. یہ آیت جب قرآن پڑھتے پڑھتے جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کو اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم رسول کے پاس آ جایا کرو. یہ ان کی زندگی کے لیے تھا، لیکن آج بھی ہمارے لیے ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم رسول اللہ کی سیرت کی طرف آئیں اور سیرت سے واقعہ ڈھونڈیں کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر پہلو کے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ کا ایسے معاملے میں کیا رویہ تھا، اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو اپنے صحابہ کو کیا مشورہ دیا تھا. تو آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اصل میں. پھر اہل ایمان کی مغفرت کے لیے رسول اکرم نے اپنی دعا محفوظ رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا ہے. تمام انبیاء نے جلدی کی اور وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، جبکہ رسول اکرم فرماتے کہ میں نے وہ قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، اور میری دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس آدمی کو فائدہ دے گی جس نے مرتے دم تک کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال تھا. انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں تھا لیکن ہم سے کیسی محبت تھی. ایک دن صحابہ سے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے میرے قریب، تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہی ہو سکتے ہیں. صحابہ کو لگا، کہا کہ تمہاری کیا بڑی بات ہے، تم نے ایمان لائے، تم نے مجھے دیکھا، تمہارے سامنے وحی نازل ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جن کے سامنے وحی نہیں نازل ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے. اور وہ ہم ہی لوگ ہیں نا. ہم نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ رکھے. تو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محبت کہ صرف زبانی دعوے کا تقاضا کرتی ہے کہ محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، اور اطاعت بھی کیسی کہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ جو آج ہم کہتے ہیں، جس وجہ سے آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں تو رسول سے محبت ہے، اور جو ہمارے نعرے ہیں آج کل کے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر اور نعرے رسالت یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نعرے کرنا نہیں سکھاتا اسلام ہم کو، صحابہ نے کبھی نعرے نہیں لگائے، انہوں نے عمل کو ثبوت کے طور پر پیش کیا رسول اکرم کی محبت کے لیے.
آج ہمارا عمل کہاں گیا؟ آج ہماری زندگیوں میں سیرت کے کون سے پہلو روشن اور نمایاں ہیں؟ آج ہم سیرت کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام حالت کو جانتے ہو تاکہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کر سکیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکیں، اس کو نافذ کر سکیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم ہمارے اذن سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. اور رسول اللہ نے آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی زندگی آسان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے اگلی آیت میں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں اے محمد تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، یعنی میں اور آپ یا صحابہ کی بھی بات ہے کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا چاہے وہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لے، جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ رسول اللہ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو کچھ رسول اللہ فیصلہ کرے اس پر اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں، خوشی خوشی سرنڈر کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا ہر فیصلہ صحابہ کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس پر اپنا سر جھکا دیتے، اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی آج رسول اللہ کی سیرت کے خلاف نظر آتی ہے. ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے ڈیلنگ، سب کچھ، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تقریبات، ہمارے رسم و رواج، سب کچھ. آپ خود مجھے بتائیے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی آپ کو سیرت النبی کی تصویر نظر آتی ہو؟ صحابہ نے کیسا بدل دیا تھا اپنے آپ کو. سبحان اللہ، وہ رسول جو اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند تھے، وہ رسول جو اپنی امت کے لیے اتنے خیر خواہی کی انہوں نے کہ قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست وہ کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا تمہارے لیے. تو انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر دیکھنا. میں نے عرض کیا اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا. میں نے عرض کیا اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے حوض پر دیکھنا. میں ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ، کیسے اپنی امت کی فکر تھی. اور آپ پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا اور وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے. تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے پل صراط پار کرے گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے. اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے. اور تمہارے نبی صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ربی سلیم ربی سلیم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو سلامت رکھنا. سبحان اللہ، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر زیادہ بول نہیں سکتے، اپنے آپ جذبات اپنے قابو میں نہیں رہتے. جو نبی ہمارے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے صراط پر کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج ہم کس طرح سے ان کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ان کے لیے ویسی ہی محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہے ویسی اطاعت کا جذبہ آج ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی احادیث کو بچانے اور پھیلانے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو رسول اللہ کو صرف ایک طرح سے پوسٹ مین مان کر ان کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی باتیں تو 1400 سال پرانی ہے، آج کے دور میں اس پر چلنا ناممکن ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، پہلے ایسا ہوتا ہوگا، آج ہم نہیں کر سکتے. تو ایک طرح سے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق جو چیز ہے وہ تو مان لیتا ہے، لیکن اصل جو رسول اکرم سے محبت کا تقاضا ہے اور جو آپ کی اطاعت کا حق ہم پر ہے وہ آج ہم نہیں کر پاتے. تو رسول اکرم کی زندگی صرف صحابہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کافۃ للناس، آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اور آپ کی رسالت، آپ کی سیرت، آپ کی اطاعت قیامت تک کے لیے ہم سب پر فرض ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم لائے ہیں، انہیں قرآن اور حدیث،
اور جس طریقے پر آپ نے چل کر دکھایا اور جس چیز کی اور جس بات کی آپ نے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی اور خود آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج ہم مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن ہے، یعنی ہمارے لیے دلیل ہے، اس میں ہمارے لیے سند ہے. ہم چاہے مانے نہ مانے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہر ایک کو ماننا ضروری ہے رسول اکرم کا فیصلہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں اور رسول اکرم کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، ہم دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ہم کو دونوں احکامات کو ماننا ہوگا. جیسے ہم قرآن کے حکم کو مانتے ہیں، ایسے ہم کو حدیث کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم قرآن کا حکم تو مانیں گے اور حدیث کا حکم نہیں مانیں گے. اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا ان کی اطاعت کو قیامت تک کے لیے فرض نہیں سمجھتے، تو آپ ایمان والے ہی نہیں ہیں. تو شریعت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تیرے رب کی قسم اے محمد، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو کچھ تم فیصلہ کرو، جو کچھ رسول اکرم کا فیصلہ ہے، جو کچھ آپ کا حکم ہے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ہمارے لیے وہ حکم ایسے حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے لیے فرض ہے. جیسے فرض نماز ہمارے لیے فرض ہے، ایسے ہی رسول اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے فرض ہے. آپ نے کہہ دیا کہ اچھا 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. اللہ قرآن ہمیں بتاتے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بھانجی اور بھتیجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حکم ماننا ہمارے لیے لازم ہے. قرآن کہتا ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار تمہارے لیے حلال ہے، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی. یہ سمندر کا ہر جانور تمہارے لیے حلال ہے. تو کوئی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھا اس میں سے سمندر میں سے یہ فلاں چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، فلاں حرام ہے، فلاں حرام نہیں ہے. جب رسول اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا تو وہ فائنل ہے ہمارے لیے. تو سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی اپنی امت کے لیے، اگر ہم پڑھتے جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں لیکن وہ ختم نہ ہو. کوئی ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. مجھے یہ حدیث اتنی ہے کیونکہ جب بھی میں فقہ پڑھاتی ہوں تو یہ حدیث ہمارے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. اصل میں کہ کل جیسے کس نے سوال کیا تھا نا کہ اگر ہم کبھی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیں، کبھی امام شافعی کا فتویٰ لے لیں، تو کیا یہ ہمارے نفس کی پیروی نہیں ہو جائے گی؟ کوئی بات نہیں، کوئی نفس کی پیروی نہیں ہوگی، شریعت ہی کا فیصلہ ہے نا جو آپ لے رہے ہیں. تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق ہو گیا. تو رسول اکرم نے کہا کہ اچھا کیا کر سکتے ہو، تم کیا صدقہ دے سکتے ہو جو کفارہ تھا اس کا؟ ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. پوچھا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اتنی طاقت بھی نہیں ہے. پھر پوچھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر آپ انتظار کرتے رہے. ایک کہیں سے کھجور کا ٹوکرا آیا صدقے کا. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں، بیٹھا ہوں. رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دے دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. سبحان اللہ، آپ سوچیں. اور کہا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھیں اپنی امت کے لیے. نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کچھ باتیں سنائی، نہ سلواتیں سنائی، کچھ نہیں. کہا کہ اچھا انتظار کر لو، کہیں سے کوئی صدقہ آئے گا تو وہی تمہیں کفارے کے لیے دے دیں گے. جب کفارے کے لیے کھجوریں دی تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ بھی مستحق کوئی گھر ہو سکتا ہے مدینہ کی آبادی میں؟ تو کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. سبحان اللہ، آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں وہ صحابی کی نیت دیکھیں، وہ شخص کی نیت دیکھیں کتنی صاف تھی کہ کوئی گناہ ہو گیا رسول اللہ کے پاس آ گئے فوراً تاکہ گناہوں سے معافی مل جائے کسی طرح دنیا ہی کی دنیا میں. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو کوئی گناہ والا معاملہ لے کر نہ جائے وہاں پر. کتنی فکر تھی ان کو اپنے گناہوں کی، اس کو معاف کروانے کی اور اس کے لیے کفارہ ادا کرنے کی. لیکن سبحان اللہ حقیقت پسند بھی تھے تو یہ بھی کہہ دے کہ میں ہی سب سے زیادہ محتاج ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ خود ہی لے کر جاؤ. یعنی یہ آپ آسانی دیکھیں ہمارے دین کے لیے آسانی کس نے پرووائڈ کی، اور یہ آسانی پرووائڈ کرنے کی اجازت رسول اللہ کو کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. لیطاع باذن اللہ، اللہ نے اذن دیا تھا رسول اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کریں، ایسا جو آپ کریں گے وہی شریعت ہوگی. الحمدللہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے اذن سے تھا یہ. تو اس سے بڑھ کر بھی نہیں، فقہ کو سمجھنے کی اس سے بہتر اور خوبصورت حدیث کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں کہ یہاں پر اس شخص نے تو آسانی پسند کی نا.
تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم مشقت اٹھاؤ زبردستی. جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایک امام کا فتویٰ مانیں گے اور دوسرے امام کا نہیں, ایک کو ہی فالو کرو اسٹرکٹلی, ایسا نہیں ہے. حدیث سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم کی ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے کون مشرے راہ ہو سکتا ہے اور کون ہمارا رہنما ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو آسانی کو پسند کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ نماز میں کسی نے کسی کی چھینک کا جواب دے دیا تو سبحان اللہ کتنی محبت سے سمجھایا کہ نماز تسبیح اور تکبیر کا نام ہے, اس میں کلام نہیں کرنا چاہیے. کس نے یہ رحمۃ اللہ کہہ دیا تو. اور وہ جو واقعہ ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے رسول اکرم تربیت کیا کرتے تھے اپنے صحابہ کی, اور کیسے آپ کا جو طریقہ تربیت تھا وہ کتنا بہترین تھا. میں تو کہہ رہی کہ ساری جتنی جو آج کل کلاسز آج چلتی ہیں نا, سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپ ہوتے ہیں, نفسیات کو سمجھنے کے لیے, نفسیات کو اپنے بہتر کرنے کے لیے, آج کل جسمانی بیماریوں سے زیادہ سائیکولوجیکل النس بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. لوگ آج کل ان کے پاس سائیکٹرسٹ کے پاس بہت زیادہ جاتے ہیں, کہا جاتا ہے ان کا اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا ہے. آپ سیرت پڑھیے, یقین جانیے میں تو کہتی کہ بہترین اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اگر آپ کوئی ڈسٹرب ہیں تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سیرت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کو درست کر سکتی ہے. ایک نوجوان آتا ہے اور رسول اکرم سے کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دم بخود بیٹھے رہ گئے اور ہمارا سانس رک گیا اور ہم اتنا حیران رہ گئے کہ اب رسول اللہ کیا کرتے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. لوگ اس کو ڈانٹنے لگے اور دور کرنے لگے کہ دور ہو جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, اسے میرے قریب کرو. وہ نوجوان آپ کے قریب آ گیا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اپنی ماں کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا واللہ بالکل نہیں. آپ نے اللہ مجھے آپ پر قربان کرے, اس نوجوان نے کہا. آپ نے فرمایا ایسے دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے نوجوان سے پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے یا کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں بالکل پسند نہیں کرتا, اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتے. پھر وہ رسول اکرم اس سے الگ الگ پوچھتے رہے, بہن کے ساتھ اور اس طرح سے. تو نوجوان ہر بار کہتا رہا کہ بالکل میں پسند نہیں کروں گا. تو پھر رسول اللہ اس کو وہی کہتے رہے کہ لوگ بھی پھر نہیں پسند کریں گے اس طرح سے کہ ان کی بیٹی, بہن, پھوپھی, خالہ یا جو بھی ہو ان کے ساتھ کوئی زنا کرے. پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی, یا اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے, اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کہ وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف پھر مائل نہیں ہوا. سبحان اللہ, کیسا طریقہ تربیت تھا. ہمارے پاس کوئی اگر سوال کرے ہم تو اس کو ڈانٹ کر خاموش بٹھا دیں کہ تمہاری یہ ہمت, اور آئندہ کبھی ہماری مجلس میں بھی نہ آنا اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو, ہے نا, یہی کہیں گے نا ہم. یعنی ہمارا معاملہ کیسا ہے, ہم تو بچوں کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر رکھ دیتے ہیں, ان کی مرضی کی ذرا سی بات ہم سنتے نہیں, نہ ہم کہنے دیتے ہیں ان کو. ہمارے یہاں پر یہ اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. حالانکہ رسول اللہ کا طریقہ تربیت کیسے تھا. ایک بار مقداد رضی اللہ عنہ, کہا جاتا ہے کہ بھوک سے بہت زیادہ وہ پریشان تھے, لیکن وہاں رسول اکرم کے حصے کا بھی دودھ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے جو بھوک سے مجبور ہو کر وہ دودھ پی لیا اور بہت ڈر رہے تھے کہ رسول اکرم اب کیا کہیں گے. تو رسول اکرم آئے اور صرف اتنا جملہ کہا کہ اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے پلائے تو اسے پلا. بس اتنا جملہ کہا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسا رسول اکرم کا طریقہ کیسا تھا. تو مقداد رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور وہاں بکریاں تھیں باہر, کہا جاتا ہے. تو بکریوں کا دودھ دوہا اور رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے پوچھا مقداد تم نے رات دودھ پیا؟ دودھ نہیں پیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیجیے. آپ نے نوش فرمایا, پھر آپ نے مجھے دیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیجیے. آپ نے پھر پیا اور پھر مجھے دیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ کی دعا کا مستحق ہو گیا ہوں تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا. آپ کے پوچھنے پر میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا. یعنی انہوں نے کیا کیا تھا, رات میں رسول اکرم کے بدلے کا دودھ پی لیا تھا. تو ایک رات وہ کہتے کہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا تو شیطان مجھ پر مسلط ہو گیا, کہنے لگا محمد تو انصار کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو ہدیے وغیرہ دیتے ہیں, جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں مل جاتی ہے, اس ایک دودھ کی آپ کو کیا ضرورت ہے. اس سوچ میں نے آپ کے حصے کا دودھ بھی پی لیا. جب دودھ میرے پیٹ میں چلا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب دودھ تو ملنے سے رہا. تب پھر شیطان نے مجھے شرم دلا کر کہنے لگا ہلاک ہو, تو نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ کے حصے کا دودھ پی گیا. اب وہ آئیں گے, دودھ نہیں پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا, تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. لیکن جب رسول اکرم آئے تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے پلائے تو اسے پلا. اور مقداد بن اسود نے جا کر باہر بکریوں کا دودھ دوہا اور رسول اکرم کو لا کر پلایا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ جب آپ دل بھر کر دودھ پی چکے اور میں نے
सोच लिया कि यानी अब मैं रसूल अकरम की दुआ का मुस्तहिक हो गया, तो फिर मैंने हंसना शुरू किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सारा सुनकर आपने इरशाद फरमाया, ये दूध अल्लाह की रहमत थी। तुम पहले बताते थे, अपने दूसरे साथियों को भी जगा देते ताकि वो भी अल्लाह की रहमत से हिस्सा पा लेते। सुभान अल्लाह। आप सोचें, लेकिन देखिए सहाबा भी देखें कि कैसे थे, कि कैसे उनको अपने किए का फौरन एहसास हो जाता था। आज हमको हमारी गलतियों का एहसास ही नहीं होता, हम वो गिल्ट अपने दिल में फील ही नहीं करते कि हमसे कुछ गलती हुई है। वो दर्द रखने वाला दिल आज हमारे अंदर नहीं रहा। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमको गलती का एहसास भी नहीं होता। और वो बात हमेशा याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मैंने कल भी आपसे कहा था, कल या परसों कहा था शायद आपसे, कि आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती कि जब दो कामों में से किसी एक के करने का इख्तियार दिया जाता तो आप आसान काम का इंतखाब फरमाते, बशर्ते कि उसमें गुनाह ना हो। अगर उसमें गुनाह होता तो आप दूसरे तमाम लोगों की निस्बत उससे ज्यादा दूर रहने वाले होते थे। तो देखिए रसूल अकरम तो खुद आसान काम पसंद फरमाते थे। तो ये थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका जो फैसला है, यानी आज हमारे मामलात में जो फैसले हों, किसके फैसले हों, आज हमारे जो मामलात हों किसके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हम चाहते हैं कि हम मोमिन हों, अगर हम मोमिन का तमगा लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमको रसूल अकरम के हर फैसले पर सर झुकाना पड़ेगा, आपकी हर बात पर सर इताअत खम करना होगा, और उस पर अपने दिल में तंगी भी महसूस नहीं करनी होगी कि मेरे सामने हदीस रसूल आ गई, मेरे सामने सीरत रसूल आ गई, बस अब मेरे लिए ये फाइनल है, मैं यही करूंगी या मुझे यही करना है, मुझे यही काम को अंजाम देना है। और फिर आगे कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जब इन्हें जंग का हुक्म आया तो कुछ लोगों ने, हर एक को जंग का हुक्म पसंद नहीं आता है, और बाज रिवायत से पता चलता है कि अहले किताब ही ऐसे लोग थे जो हमेशा जहाज से जी चुराते थे, अपने रसूलों का कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं अहले किताब में से, और कुछ मुनाफिक भी ऐसे हैं, और कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी वो मुनाफिकों की देखा देखी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जब शरीयत की पाबंदी में उनको नुकसान नजर आता है, ये थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से बड़ी कुर्बानी की तवक्को भी ना रखो। जब जान देने की बात आएगी, घर छोड़ने की बात आएगी, इनसे मुतालबा किया जाएगा, तो ये दूर तुमसे छट जाएंगे ए रसूल, और तुम्हारे साथ इन्हें इताअत की बजाय, ईमान की बजाय ये अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। ऐसे लोग होते हैं। अब आप देखें, मैं और आप यहाँ अपने आप को रखकर सोचे, यहाँ पर रसूलुल्लाह की बात मानने का हुक्म आ रहा है, फिर मोमिन होने की निशानी बताई जा रही कि हम मोमिन कब हो सकते हैं, और फिर कहा जा रहा है कि अगर इनको हुक्म दिया जाता है कि घरों से निकले, कुर्बानी दे, जब इस्लाम पर कोई ऐसा वक्त आता है और अपने आप को सरेंडर करना होता है, अपनी माल की, अपनी जान की कुर्बानी देनी होती है, तो कुछ लोग हैं या तो जो अहले किताब हैं या मुनाफिकीन हैं या कमजोर ईमान वाले, वो नहीं दे सकते, वो साबित कदम भी नहीं रह सकते, वो कुर्बानी भी नहीं दे सकते। मैं और आप सोचें कि आज जरूरत नहीं है इस्लाम को हमारी, अल्लाह ताला का दीन आज मगलूब है, और हमारे ही वजह से हुआ, क्योंकि हमारे ही आमाल ऐसे थे जिसकी वजह से आज हम मगलूब हो गए। तो आज अल्लाह ताला के दीन को, उसको गालिब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुसलमान अपना टैलेंट, अपना माल, अपना सब कुछ इसके लिए लगाए, अपनी जान, अपना वक्त। लेकिन आज आप देखें हम कैसे पीछे हटते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर अगर वो ये देते सब कुछ, अगर वो अल्लाह की राह में लगाते, साबित कदम रहते, तो अल्लाह ताला के पास अजर अजीम पाते। यानी अगर आज हम शक को छोड़कर, तजब्जुब को छोड़कर यकसुई के साथ अल्लाह के रसूल की इताअत पर कायम रहेंगे और डामाडोल ना होंगे, तो हमारी जिंदगी वो शक से और एक तरह से डामाडोल होने से बच जाएगी। हम यकसुई के साथ फिर अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत कर सकेंगे। जिनके अंदर ईमान की पुख्तगी होती है, जो कहते हैं कि जो चाहो लगा दो डर कैसा, ये बाजी इश्क की बाजी है, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। यानी एक मोमिन तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी लगा देता है, अगर वो जान लुटाकर भी आ जाता है तो वो हारता नहीं है, बल्कि वो शहीद हो गया, और जीत कर वापस आता है तो गाजी बन गया। सुभान अल्लाह। तो जब एक बार साबित कदमी के साथ हम मोमिन बनते हैं और मोमिन बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जिंदगी यकसू हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो जाती है डामाडोल होने से। हमारे ख्यालात, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, उसके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है, इस्तकामत आ जाती है, हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हो जाता है, और हमारे लिए यानी ऐसी कसौटी फराहम कर दी जाती है कि फिर हमेशा हम सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करते हैं। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हमको एक ऐसा वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि जिसकी वजह से हम इधर उधर भटकने से बच जाते हैं।
शक व शुबे में नहीं पड़ते, साबित कदमी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल के फैसलों दिल में इत्मीनान और खुशी महसूस करना, उस पर दिल में तंगी ना महसूस करना, उस पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि यानी जो साबित कदम रहेगा, और जब हम उनके लिए आसान कर देते तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते और उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वजह से हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मिलती है, हमेशा सही रहनुमाई मिलती है। और वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत ये आयत है। यानी ये आयत तो जब पढ़ो दिल चाहता है कि बस दुआ ही करते रहें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के साथ बना दे कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो किसके साथ होंगे, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और कौन है अंबिया? तमाम अंबिया जो अभी तक आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। फिर सिद्दीकीन जैसे अबू बकर सिद्दीक है। हर नबी के भी कुछ साथी ऐसे रहे होंगे जो सिद्दीक कहलाए जा सकते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। सबसे बढ़कर तो हमारे लिए अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु है। शुहदा कौन कौन है? उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम, और भी जो सारे शुहदा हैं। और सालिहीन जो भी ये नेक काम करते रहेंगे अपने आखिरी दम तक। सुभान अल्लाह, एक रसूलुल्लाह की इताअत का फायदा कितना बड़ा बताया जा रहा है। और यही नहीं, अल्लाह के रसूल ने हमको अहादीस में भी इसके बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे बताया कि मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी फकत अबा, कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जिसने इनकार किया। और कुरान और सुन्नत को फॉलो करने का फायदा क्या है? आप देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो हिदायत पर होंगे, सीधे रास्ते पर होंगे, उनको सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाएगा, और फिर वो नबियों के साथ, सिद्दीक के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। यानी जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लेते हैं और इताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, तो उनको हमेशा इत्मीनान वाला रास्ता नसीब होता है, सही रास्ते पर चलने की तौफीक मिलती है। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी हो जाती है, दुनिया की जिंदगी भी, और आखिरत की जिंदगी तो होगी खूबसूरत। और आप देखिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर फितनों का दौर है। यहाँ पर आज इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर हमने मजबूती से कुरान और हदीस को नहीं थामा तो हमारे गुमराह होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए हदीस में आता है कि रसूल अकरम ने जो हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया था तो आपने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस सरजमीन में कभी उसकी बंदगी की जाएगी, लेकिन वो इस बात पर मुतमईन है कि शिर्क के अलावा वो अमल जिन्हें तो मामूली समझते हो उनमें उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा हमेशा शैतान से खबरदार रहो। सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, आज हम गुमराहियों से बच सकते हैं, हम शैतान के बहकावे से बच सकते हैं अगर हम ये दो चीजों को थाम ले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, कुरान और सुन्नत। गुमराही से बचना चाहते हैं तो हमें ये थामना होगा। और एक और बात रसूल अकरम ने फरमाई थी, जैसे आज जो इख्तलाफात हैं, आपने देखा होगा कि आज ये इख्तलाफात की वजह से हम मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको कल या परसों बात बताई थी, फिक्ही इख्तलाफात है। और अभी तो हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है खासतौर से कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दे और साबित कदम रखे। यानी हमारे ही दीनी भाई उल्टा हमारे खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहकर हमारा ही अकीदा खराब करार दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। तो ये जो यानी हर एक को बुरा भला कहना, हर एक के अकीदे को खराब कहना, यहाँ पर रसूल अकरम की एक हदीस हमको मिलती है कि इरबाज बिन सारिया कहते कि एक रोज रसूल अकरम ने हमें नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और हमें बहुत ही मौसर वाज दिया जिसकी वजह से लोगों के आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज आपने इस तरह वाज फरमाया जैसे ये आपका आखिरी वाज हो। ऐसे वक्त में आप हमें किस चीज की ताकीद करना पसंद फरमाएंगे? हमें कुछ वसीयत फरमा दीजिए। अब देखिए इतना वाज सुनने के बावजूद भी आप देखें सहाबा का दिल नहीं भरता था, बल्कि वो रसूलुल्लाह से हर चीज हासिल करना चाहते थे, मजीद नसीहत और वाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने यानी तकवा अख्तियार करने, अपने अमीर की बात सुनने और उसकी इताअत करने की वसीयत करता हूँ, और तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। यानी एक इंटरनेशनल बड़े लेवल पर, यानी हुकूमत के लेवल पर बात की जा रही है, यानी खलीफा, चाहे तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। और याद रखो, जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेंगे। ऐसे हालत में मेरी सुन्नत पर अमल करने को लाजिम बना लेना और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को थामे रखना और उस पर मजबूती से जमे रहना।
اور دیکھو دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مؤثر یہ وصیت تھی رسول اکرم کی، کہ ہم کیسے، جو صحابہ نے وصیت کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہمیں تاکید فرمائیے یا رسول اللہ، ہمیں کچھ اور چیز نصیحت کیجیے، تب رسول اکرم نے فرمایا کہ تم بہت اختلافات دیکھو گے میرے بعد، اور واقعی میں آج امت کتنے اختلافات دیکھ رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا۔ تو آپ دیکھیں آج ہم کو سنتیں ہی نہیں معلوم ہیں، ہم سنتوں ہی سے لا علم ہیں، سیرت کا مطالعہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، نہ صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں جس سے ہمارے ایمان میں تازگی اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کی سیرت پڑھنے سے اور آپ کی احادیث پڑھنے سے آپ دیکھیں جو محبت رسول اکرم سے ہوتی ہے وہ ہم بتا ہی نہیں سکتے، یقین جانیے، وہ ہمارا دل ہی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو احادیث سے تو ہم ایسا دور بھاگتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کو دیکھ کر بکری بھاگتی ہے، ویسا کہتے کہ نہیں بہت مشکل ہے۔ لوگ قرآن تو پڑھ لیں گے سمجھ کر، جیسے میری ہمیشہ سے بہت خواہش تھی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ خیبر کی سرزمین اتنی زرخیز ثابت ہوئی کہ یہاں پر الحمدللہ حدیث کی بہت ساری کلاسز شروع ہوئی، لیکن انڈیا میں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں حدیث کلاسز، تو کوئی تیار ہی نہیں ہے آنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ اتنے 2 یا 3 سال کی کوشش کے بعد ابھی 15 اسٹوڈنٹس جمع ہوئے تھے بہت مشکل سے حدیث پڑھنے کے لیے، کہتے نہیں بھائی بہت مشکل ہے حدیث پڑھنا۔ کیسے مشکل ہے؟ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی احادیث پڑھنے سے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا دنیا ہی میں جنت مل گئی ہو، اتنی پرسکون اور خوشگوار لائف ہوتی ہے الحمدللہ واقعی میں۔ تو رسول اکرم نے کیا تاکید کی تھی کہ ایسے اختلافات کے موقع پر میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا۔ اور سبحان اللہ، آپ کی سنت کو عام کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے رسول اکرم نے کتنی بڑی خوشخبری دی تھی ہم کو۔ آج ہم رسول اکرم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو انعام فرمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے گا، وہ آخری میں ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ ابھی اب اس سے پہلے یہ دوسری خوشخبریاں قبول کریے، اس کو آپ ایکسپٹ کریے اور دل میں محسوس کریے ان خوشیوں کو کہ کیسے ہم کو انعامات دیے گئے اور دیے جائیں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر آپ ایک حدیث لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ خود حدیث پڑھتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں، اور جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور جو حدیث پہنچانے کے لیے خوشخبری ہے، اور یہی حدیث کی بنا پر ہم لوگوں نے حدیث کورس شروع کیا تھا کہ نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فبلغہ فرب مبلغ احفظ من سامع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا توں ایز اٹ از آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت الفاظ ہیں کہ نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کتنی خوبصورت اس کی یعنی جو ترجمہ ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہے، اصل الفاظ جو عربی میں وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو ہم سوچیں کہ سنت کو فالو کر کے اور رسول اکرم کی اطاعت کر کے ہمیں کیا مل سکتا ہے اور کیا کیا ملنے کا ہمارے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور وعدے کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے بھلا، یا کسی اور کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کو نیک لوگوں کی صحبت کی خواہش ہوتی ہے نا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء نے بھی یہ دعائیں کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کیا آتی ہے؟ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولیم فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہے نا، میں اگر آیت بھول نہ رہی ہوں تو، کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان کی حالت میں ہی فوت کرنا، اور والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یعنی انبیاء کی بھی خواہش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین کے ساتھ ملا۔ اور رسول اللہ نے آخری وقت میں کیا الفاظ کہے تھے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتے تھے، قرب چاہتے تھے۔ تو تمام انبیاء کی بھی دعا رہی، تو کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں کہ ہم سبحان اللہ آپ سوچے، حالانکہ انبیاء تو کوئی بن ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انہیں کو نبی بناتا ہے، اور بس اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو ان کے ساتھ ہمیں رہنے کا موقع ملے گا اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔
پھر صدیقین، ابو بکر صدیق کا درجہ سوچئے کہ کتنا سبحان اللہ، اور بھی جو دوسرے صدیق ہوں گے، یعنی جو سچ بولتے رہے زندگی بھر، یہ سچائی کا ساتھ دیا جنہوں نے، شہداء، صالحین، نیک لوگ، ان کا ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، سبحان اللہ. یعنی ہم امیجن کریں، تصور کریں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع ہی مل جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی ہمارے لیے. ذالک الفضل من اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہم اللہ سے کیوں نہیں اس کا فضل مانگتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت نصیب ہو؟ تو جب ایک مومن شک کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر اور یقین کے راستے پر آ جاتا ہے اور رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی صحیح عمل اور جدوجہد سے اس روشن راستے کو طے کرتا چلا جاتا ہے. اس کے سامنے پھر اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک کسوٹی اس کو فراہم ہو جاتی ہے، ایک فرقان اس کو مل جاتا ہے. پھر وہ اپنی ساری طاقت، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اس راستے میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی منزل کو پالے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اس میں. صدیقین کے ساتھ ہوگا جو راست باز ہوتے ہیں، جو صداقت کو اور حق پسندی کو، حق پرستی کو پسند کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے معاملات اور برتاؤ میں سیدھا اور صاف راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں سچے دل سے، اور حق کے مقابلے پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شہید وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں اپنی جان دے، اور شہید وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی پوری دنیا کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے لیے اپنی جان بھی آخر کار دے دیتے ہیں. اور صالح وہ لوگ جو اپنے خیالات میں، اپنے عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے قول اور فعل میں ہمیشہ نیکی اور سچائی پر قائم ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ان کا رویہ نیکی کا رویہ ہوتا ہے. تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی رفاقت پائیں گے اور جن کا انجام آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. آپ سوچیں اگر ہم ان لوگوں کی رفاقت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صرف ایک ہی چیز کرنی ہوگی، ایک ہی کام، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرنی ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کسی ایسے بدبخت شخص کو پسند نہیں کرتے نا، کسی برے شخص کی صحبت ہم گوارا نہیں کرتے، اور کوئی برے شخص کی صحبت دنیا میں مل جائے تو آپ دیکھیں کتنی کوفت ہوتی ہے اگر کوئی پڑوس میں ایسا کوئی شخص رہنے آ جائے جو بہت ہی بدتمیز، بد اخلاق یا اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہو، مجرم ہو، تو ایسے شخص کے بازو میں، پڑوس میں رہنا بھی دل نہیں چاہتا ہے. تو آخرت میں بھلا کہاں ایسے لوگوں کو ہم پسند کر سکتے ہیں؟ تو دنیا میں بھی ہم نیک لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمارے پڑوسی ہوں، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ. یہی ہماری تمنا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی رفاقت میسر کرے، نصیب کرے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنے لیے فرض اور لازم کر لینا پڑے گا. اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ زبانی کلامی نہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، بلکہ اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق گزاریے، کوشش کریے، حدیثوں کو جانیے، حدیث پڑھیے، حدیث جتنا ہو سکتا اور صحیح حدیث پہنچائیے. دیکھیں جھوٹی، سچی اور ضعیف حدیثیں نہیں پہنچانا ہے ہم کو. اس کے بارے میں تو وعید ملتی ہے کہ جس نے میری جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کوئی بھی حدیث آگے نہیں، آپ کے پاس کوئی واٹس ایپ پر کوئی بھی میسج آتا آگے پہنچا دے، ایسا نہیں کر سکتے ہم. ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. آپ جب تک حدیث کی اوتھینٹسٹی نہیں جانتے آپ اس کو آگے فارورڈ نہیں کر سکتے. تو اب آگے آپ کا یہی ہو، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی، اور قرآن میں تدبر کرنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے. کیونکہ تدبر بھی کس نے کر کے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہٰذا اگر ہم صحیح تدبر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی احادیث کو جانیے. انشاءاللہ خود بخود صحیح غور و فکر اور تدبر ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.